اللہ کو ہم پسند کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس قابل نہیں بنتے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پسند کریں یا ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ تو اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہمیں جانتا ہے۔ اس بات کا اندازہ جو ہے نا لگانے کے لیے پہلے آپ اس قابل بنیں، آپ اس طرح بن جائیں کہ آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے آج کہیں جانا تھا تو میں وہاں پہلے گئی اور اس کے بعد میں گھر آئی اور میں نے برتن واش کرنے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی میں نے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے تو وہ کروائے۔ اس کے بعد گھر کے کام جو ہے نا وہ سارے میرے ڈیلے ہو گئے تو میں نے وہ کام آ کے گھر میں کیے۔ تو میں نے آج جس ٹاپک پہ بات کرنی تھی وہ ٹاپک بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ دل میں محبت رکھتے ہیں اور ہم لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے، لیکن ہم لوگ اپنے عمل جو ہے نا اس سے ثابت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے یا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس چیز میں ہمیں اپنے عمل جو ہے نا وہ بہترین بنانے چاہیے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں کرنے چاہیے۔ جو چیز آپ وسلم نے ہمیں منع فرمائی ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں اپنے رہن سہن میں، اپنے پہننے اوڑھنے میں، اپنے کھانے پینے میں، ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی ہیں، لیکن وہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور وہ سوچتے بھی ہیں اور ہم لوگ ان پہ غور نہیں کرتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کا جینا جو ہے نا وہ ہم لوگ مشکل کرتے ہیں، اس کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہم لوگ غیبت بھی کرتے ہیں۔ مطلب ہر بندہ جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی غیبت کرتا رہتا ہے، وہ بے شک میں ہوں، بے شک آپ ہیں، اور ہم لوگ اس ٹائم پہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ ہر وہ بات جو دوسرے کو بری لگتی ہے اس کے پیچھے ہم کرتے ہیں تو وہ غیبت ہوتی ہے، تو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ یہ اکثر کر دیتے ہیں، ہر انسان کو عادت ہوتی ہے، مجھے بھی ہوگی، آپ کو بھی ہوگی۔ تو پہلے تو آپ اپنی زندگی کے اندر سے نا غیبت کو ختم کر دیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کی بھی غیبت نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ناپسند فرماتا ہے۔ تو ہم لوگ اکثر یہ چیز سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے جی، ہم کسی کی بات کر لیں گے، کسی کے بارے میں جو اس کو ناگوار گزرتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے۔ پھر اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت پھر نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی مخلوق کو ایسے ڈسکس کریں گے نا تو پھر وہ مخلوق جب ہمارے سامنے آتی ہے نا آٹومیٹیکلی اس بندے کو ہمارے سے تھوڑی سی ہار ہوتی ہے اور وہ پھر تھوڑا سائڈ پہ رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل میں ڈالتے ہیں جو ہمارے سے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ہم ڈیفرنٹ کاموں میں لگے رہتے ہیں، دنیاوی کاموں میں، گھر کی صفائیوں میں، بچوں کے مستقبل میں، لیکن یہ جو اتنا ضروری کام ہے نا، یہ جو نماز ہے، اس کو ہم مس کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس چیز کو بھی ناپسند فرماتے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دو اتنے بڑے کام جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو آپ خود سوچیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد ہو سکتے ہیں۔ آپ اس طرح سے بنیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہو، آپ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جاننے لگے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوست رکھتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کرنی ہے یا آپ سے ہم کلام ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کلام ہوں، لیکن ہمیں اچھے کام کرنے کو دل کرے گا نا، اچھے کام ہم کریں گے دن میں سارا دن اور اچھی عادتیں ہمارے میں ہوں گی، خود ہی ہمیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ان چیزوں کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں غم آ گیا تو وہ اس کو عذاب آ گیا، تو یہ چیزیں تو بالکل بھی میٹر نہیں کرتی ہیں۔ بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی زندگی میں تھوڑے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بہت عبادت گزار بھی ہوتے ہیں اور ان کی نیچر بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ ذرا بھی غیبت نہیں کرتے، لیکن یہ چیزیں اس طرح سے آپ ڈسکس مت کیا کریں کیونکہ یہ بھی غیبت ہی ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے یا کوئی ٹریجڈی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ مت کہا کریں کہ یہ بندہ جو ہے نا برا ہے تو اس کے ساتھ اس لیے برا ہوا ہے۔ آپ بالکل بھی جج مت کریں، جج کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس نے کس کو لے کے جانا ہے دنیا سے، کس کو دنیا میں رکھنا ہے۔ اگر کسی کے جانے سے ہماری زندگی میں ٹریجڈی آ جاتی ہے تو وہ اللہ کا لکھا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کسی ایسے انسان کو ڈسکس کرنے والے، اس کی زندگی کو ڈسکس کرنے والے، اور یہ ججمنٹل بن کے آپ یہ کہنے والے کہ اس کے اوپر یہ عذاب آیا ہے۔ اگلے دن میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ایک بچہ ہے وہ وائرل ہوا ہے اور ہماری جو سی ایم ہے نا ان کا وہ ریلیٹیو ہے، تو اس بچے کے بارے میں بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ
جی وہ بچہ جو ہے نا اب نارمل ہے تو ان پہ عذاب آیا اللہ کا، تو آپ کو مطلب خود سوچیں کہ یہ بات لکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ کسی بندے کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے جس کا بچہ نارمل پیدا نہیں ہوا، اور آپ اس کے بارے میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ یہ اس بندے پہ عذاب آیا ہے، مطلب آپ سب لوگ جو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسے یہ چیز جو ہے نا کر لیتے ہیں ڈیسائیڈ کہ کسی پہ عذاب آتا ہے تو اس کا بچہ نارمل اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں لکھا ہے جو آپ نے پڑھا ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں مت لکھا کریں، اللہ سے ڈرا کریں، اور ہماری بھی اولاد ہوتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے بات کرنے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھی اس طرح کی اولاد اللہ معاف کرے دے تو پھر اس لیے لکھنے سے پہلے سوچا کریں، بولنے سے پہلے سوچا کریں، کسی کی دل آزاری کرنے سے پہلے سوچا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اگر کسی کی اولاد اس طرح ہے تو وہ اس کے گھر کی رونق ہوتی ہے اور اس کو بہت پیاری ہوتی ہے، تو آپ لکھنے سے پہلے سوچا کریں۔ کسی کی دل آزاری آپ کر رہے ہوتے ہیں جب، تو ایسے کمنٹس کر کے یا کسی ایسے بندے کے بارے میں جس کے آپ کی لائف زندگی میں کسی بندے کا ایسے بچہ ہو تو آپ یہ بات کرتے ہیں، تو خود سوچا کریں، بولنے سے پہلے لکھنے سے پہلے سوچا کریں کہ اللہ کو یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور آپ کیسے کسی کے بارے میں اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہمارے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو انہی باتوں کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ جو زبان ہوتی ہے نا ہماری، یہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت لینا اور دینا اور محبت ختم کرنا کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمیشہ وہی بات کریں جس سے دوسروں کی زندگی جو ہے نا اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، اس کے پرسنل میٹرز ڈسکس نہ کیے جائیں، یا ایسی بات مت کریں جس میں اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اکثر لوگ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو بات کرتے ہیں کہ اس بندے کی شادی نہیں ہوئی، یا ایسی بات کرتے ہیں اس کی اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہو اگر وہ اولاد اللہ نہ کرے صحیح نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آیا ہے۔ تو یہ چیزیں مت کیا کریں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی پسندیدہ بندوں میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہوتی ہے نا، اس میں راضی ہونا۔ آپ کو کوئی مشکل آئے، آپ کو کوئی تکلیف آ جائے، آپ جب اس پہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، تو پھر آپ اللہ کی محبت جو ہے نا وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میری بیٹی جو ہے نا وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، تو وہ اس کے جو ہے نا باتیں ساتھ ساتھ ہی آپ نے پیچھے سے سننی ہے، کیونکہ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ گھر میں اس ٹائم میں اور وہی ہوتے ہیں۔ تو وہ چھوٹی سی ہے، ابھی 1.5 سال اس کی ایج ہے، تو جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں نا تو اس کو ساتھ ساتھ ہی مجھے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ میں اس کو اکیلے کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ابھی رومز میں کوئی بندہ نہیں ہے تو وہ اکیلی ڈرتی ہے۔ تو بس آج کا ولاگ میرا اسی خوبصورت ٹاپک پہ تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے بات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کامنٹ اینڈ شیئر بھی کیا کریں، اور اپنے اچھے ریویو دیا کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔